اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب. انٹلیکچوئل بندے ہیں, ہمیشہ جب بھی پشتونوں کی بات آئی ہے آپ آگے ہیں سب سے اور لیڈ کرتے پشتونوں کو. آج ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور جو لاہور میں پشتونوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی ہم ان کو بتائیں گے, اور ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ شاید یہ جو بڑے ایوانوں میں اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے. عثمان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلا جو آج کل ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے پی ٹی ایم جو چل رہا ہے, پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے. پشتون تحفظ موومنٹ کو پی کے میپ سے بڑا جوڑا جا رہا ہے, تو واقعی پی کے میپ جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے پیچھے بات یہ سارے پشتون جو ہیں پی کے میپ سے جڑا ہوا ہے, تو ہر ایک پشتون کا ہم احترام کرتے ہیں. جو بھی فرد, جو بھی تنظیم ہو, آرگنائزیشن ہو, پارٹی ہو, جو پشتونوں کی تحفظ چاہتے ہیں, جو پشتونوں کی وعدت چاہتے ہیں, پشتون کے خزانوں پہ, اس کے ریسورسز پہ اس کا اختیار چاہتے ہیں, اور پشتون کی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پشتون وطن کی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پاٹا کے آئی ڈی پیز کو اپنے گھروں تک لے جانا چاہتے ہیں, اور پشتونخوا وطن میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ پاٹک وغیرہ چین ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر اس کا احترام کرتے ہیں, ہر اس بندے کا, ہر اس تنظیم کا, ہر اس آرگنائزیشن کا, ہر اس پارٹی کا. تو لہٰذا پشتون تحفظ موومنٹ بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو بھی آئیں اس کو ویلکم کہیں. جو بھی مسائل ہو, چاہے وہ مظلومیت کا ہو, وہاں پر گھر اجاڑ دیے گئے ہیں ہمارے پاٹھا کے ساتھیوں کے, ہمارے عوام کے, ہماری قوم کے جو ہیں, وہاں پر تعلیم سے محروم رکھا ان کے بچوں کو, جو اسکول کو ڈسٹرائی کیا ان لوگوں نے جو ہیں. پھر یہاں پر پنجاب سندھ میں مزدوری کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں بیچارے, شناختی کارڈ کاک نہیں دے رہے ہیں اس کو جو ہیں بیچارے کو, نہ وہ سفر کر سکتے ہیں, نہ مزدوری کر سکتے ہیں, نہ کسی جگہ پہ ریڑھی چلا سکتے ہیں. تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جو پشتون قوم کے جو جائز مطالبے ہیں وہ اسٹیٹ اور ریاست کے واقداروں کو مان لینا چاہیے. پی کے میپ بھی نیشنلسٹ پارٹی میں آتی ہے اور اے این پی بھی نیشنلسٹ پارٹی میں آج کل بھی مانی جا رہی, 20 سال سے وہ سیاست کافی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا, اے این پی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے جلسے میں اے این پی کا کوئی لیڈر اور کارکن نہ جائے. اس کے اوپر پی کے میپ کا کیا سٹانس ہے؟ اور پشتونخوا ملیم پارٹی نے تو یہ کہا ہے کہ آپ جائیں. ابھی آپ اس کے کابرین سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں منع کی کیا رائے ہے کہ آپ وہ نیشنلسٹ سیاست کرتے ہیں تو اس طرح لوگوں کو روک رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ان کی جو اپنی پشتونوں میں بنی تھی وہ ختم ہو جائے گی, ان کی جو پاپولیرٹی وہ ختم ہو جائے گی؟ مسئلہ تو یہ, ہم تو یہ آپ کے اوپر بھی پی کے میپ پہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان دونوں کو پی ٹی ایم سے خطرہ ہے. نہیں, ہمیں تو پہلے غدار ہمیں صرف ہمیں کہہ رہے تھے, ہماری پارٹی والوں کو جو ہیں, اکابرین کو جو ہیں. اب اچھا ہے پی ٹی ایم غداروں میں جو ہیں اور بھی اس کا لشکر جو ہے مضبوط ہو گیا. ہاں, غدار زیادہ ہو گئے. ہاں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کی, اپنے عوام کی, پشتونوں کی وحدت چاہتے ہیں, اس کی برابری چاہتے ہیں اس ملک میں جو پنجابیوں کے ساتھ. اور یہ حق آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سندھیوں کا, سرائکیوں کا برابری چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم اپنے وسائل پہ اپنے عوام کا اختیار چاہتے ہیں. پنجاب کے وسائل کا اختیار اس کے عوام کا ہو, سندھیوں کا وطن کا اختیار جو ہے اس کے وسائل سندھیوں کے لیے ہو, بلوچوں کے جو ہیں بلوچوں کے لیے ہو. پشتونخوا وطن کے جو وسائل ہے اس میں جو بھی رہتے ہیں, چاہے پشتون ہو نان پشتون ہو, چاہے اقلیت, تو ان سب کا برابر حق ہیں, مگر اختیار ان کا ہونا چاہیے. پشتونخوا وطن کے وسائل پر, خزانوں پہ جو ہیں پشتو, بلوچی, سندھی, سرائکی, پنجابی زبانیں جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہو. قومی زبانیں ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, ریجنل زبانیں نہیں ہیں, علاقائی زبانیں نہیں ہیں. اردو صرف اور صرف رابطے کے لیے. بہت بڑا مطالبہ کر دیا. ہاں, اور اسی کے ساتھ یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے, تو کیا عثمان کاکڑ صاحب سینٹ میں یہ بات اٹھائے گا؟ عثمان نے تو میرے خیال میں 15-20 دفعہ اٹھائے ہیں, اور اس پہ ہم لوگوں نے جو ہے کمیٹی میں بھی کام کیا, بلکہ یہ آ گئے جو سینٹ میں جو ہیں, سینٹ نے بلکہ پاس کیا, وہاں پر قومی اسمبلی پاس نہیں کریں گے. یہاں پر عملاً کام ہم لوگوں نے کیا ہے. یہاں پہ پی ٹی ایم کے جلسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے اور کافی پی کے میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, لر اوبر یو افغان.
کچھ یہاں پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ جو پختونخوا ہے وہ افغانستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. جو نان پشتون ہیں، جو پنجاب کے بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے وضاحت کیجیے کہ یہ جو نعرہ ہے لر او بر یو افغان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ پی ٹی ایم کے اکابرین سے پوچھ لیں. یہ این پی کا بھی نعرہ ہے اور پی ٹی ایم کا بھی ہے. ٹھیک ہے، میں کا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مداخلت نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ پشتون افغان ایک قوم کے دو نام ہیں. پشتون، افغان، پٹھان، یہ تین نام جو ہے ایک ہی قوم میں تین نام ہیں. تین نام ہے اس کے. زیادہ تر ایلیگیشن آپ کے اوپر لگتی ہے کہ یہ جو پی کے میپ میں یہ افغانستان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں، ہم افغانستان میں جو ہے امن چاہتے ہیں. ہم افغانستان میں مداخلت کے خلاف ہیں. 40 سال سے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آئندہ بھی رہیں گے. الگ ہونا نہیں چاہتے آپ، پاکستان سے الگ ہونا نہیں چاہتے. جب تک وہ افغانستان میں آخری مداخلت کار بند نہ ہو، ہم تو یہ کہیں گے. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے دوسری دنیا کے ممالک میں ہو. سرے سے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم یہ نہیں کہ بس کابل اور ننگرہار میں دہشت گردی ہو اور ساری دنیا میں امن ہو. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بشمول افغانستان امن ہو، دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے. ایک اور تنقید پی کے میپ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہتے کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کیا جاتے یا فاٹا ریفارمز ہو جاتے، اور یہ تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے کہ مین پرابلم رکاوٹ پی کے میپ ہے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. اس میں کتنی آپ صداقت دیکھتے ہیں؟ جیسے بڑے تجزیہ کار بھی اس پر بات کرتے ہیں، آپ کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں آپ شک مت کریں، یہ 100% ٹھیک بات ہے. رکاوٹ اگر ہمارے بس ہو تو زندگی بھر جو ہے وہ پاٹھا جو ہے خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہوگا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے کیا؟ ہماری دلیل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب متحدہ ہندوستان تھا، جب یہاں پر انگریزی فرنگی سامراج کا راج تھا متحدہ ہندوستان پر، جس میں موجودہ خیبر پختونخوا شامل، بلوچستان شامل، پنجاب شامل، سندھ شامل، اس کی رعایت ہے ہم فرنگی سامراج کی. فاٹھا اس کے متحدہ ہندوستان کا نہ حصہ رہا، نہ وہ فرنگی کا رعایا رہا. نمبر 1. لہذا فاٹھا نے اپنی ہمت سے جو ہے اپنے ایک خود مختاری حصت رکھا تھا. پاکستان کے آئین بنانے والوں نے بھی وہی حصت دیا تھا ایک حد تک. 18ویں ترمیم میں بھی اس کو وہی حصت دیا گیا تھا، ایک حد تک دیا تھا. تو اب مزید اس کو آگے جانا چاہیے. آپ کا سٹانس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ کیا کہتے ہیں کہ فاٹا کو الگ صوبہ بننا چاہیے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہو جائے، اس میں جو ایف سی آر ہے اس میں امپلیمنٹیشن؟ مزید خود مختاری دے دو، منتخب کونسل دے دو، جرگہ دے دو، منتخب ایگزیکٹیو دے دو، وہاں پر جو ہے اس کا منتخب گورنر دے دو، اس کا اپنا تشخص دے دو، اس کا اپنا حصہ ہو وہاں پر مالیات میں جو ہے، اس این ایف سی ایوارڈ میں جو ہے اس کے ایف سی آر کے جو کالے قوانین ہیں اس کو ختم کر دو، اس کی جگہ دوسرے قوانین. ہاں جو وہاں پر وہ پاٹھا کے اپنے معروض کے مطابق اس کے جو ہزاروں سال سے اس کے رہا ہے، اسی کے مطابق اس کو دے دو. سب کچھ اختیارات ہیں.